بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والے اور کتے سے زنا کا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بستی میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس بستی کا بہت ہی نیک سرپنچ لوگوں کے فیصلے بڑی عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی بیوی کے نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک نیک عورت اور اللہ کی عبادت کرنے والی تہجد گزار عبادت پسند پردے دار عورت تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی تھی۔ لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ اس شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ بہت نیک اور خوبصورت، بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے وفات ہو جانے کے بعد وہ اکیلے ہی رہتی تھی۔ اس کے اوپر کسی مرد کا کوئی سایہ، بہن بھائی نہیں تھا، نہ ماں باپ کا سایہ تھا۔ وہ اکیلی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتی۔ وہاں بسنے والوں کو اچھی طرح جانتی تھی کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اب لوگ مجھ پر الزام بھی لگا سکتے ہیں، جینا بھی حرام کر سکتے ہیں، بری نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے اللہ کی ذات پر بہت زیادہ یقین اور توکل تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر شوہر کی وفات کے بعد اسے کسی نہ کسی کام کے لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ سارا دن روزے رکھتی اور رات کو لمبے لمبے سجدے کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص رہا کرتا تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا دیوانہ ہو گیا اور وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور گھر واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی، راستے میں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا۔ وہ بہت زیادہ زخمی تھا۔ اس کو گھر لے آئی اور اس کی مرہم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی اور کچھ ہی دنوں میں وہ بہت زیادہ صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی۔ اس کے ساتھ باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اپنی ساری پریشانی اس کو بتاتی۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا اس عورت سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ وہ عورت بھی اس کتے سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کتے کی ایک بہت بڑی خاص بات تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی، اس کمرے میں وہ نہیں جایا کرتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا، مگر وہ آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہتا۔ اس عورت کا بہت ہی ہمدرد بن چکا تھا۔ وہ عورت اپنا سارا دکھ شیئر کرتی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی مردوں کی نظر جھک جاتی، مگر اس امیر شخص کی نظر اس پر رہتی۔ وہ زیادہ امیر تھا، رات کو لڑکیوں سے زنا کرتا، اس کا شوق تھا، پیسے دیتا، لڑکیوں سے بدکاریاں کرتا۔ اس کا شوق بڑھ چکا تھا اور عورتیں بھی پیسوں کی خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی۔ مگر وہ عورت بہت زیادہ نیک اور شریف عورت تھی۔ ایک دن اس آدمی نے اس عورت کے ہاں اپنا ملازم بھیجا اور کہا اس عورت کو کہو مجھ سے آ کر ملے۔ اس عورت نے اس کے ملازم کو کہا کہ اس کو جا کر کہو میں غیر مردوں سے نہیں ملا کرتی۔ اس کے ملازم نے جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا، آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا، یہ کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے؟ اس کے دروازے پر گیا، اس کا دروازہ بجایا۔ عورت نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس بستی کا امیر ترین آدمی ہوں۔ اس عورت نے کہا امیر ہو قریب ہو، نواب کا بیٹا ہو یا کوئی شہزادہ، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تم جتنی چاہو مجھ سے دولت لے لو۔ اس عورت نے کہا اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر مجھ سے شادی کرو، اس طرح زناکاری کی دعوت نہ دو۔ اس نے کہا میرے پہلے ہی 4 بیویاں ہیں جو جہیز میں بہت زیادہ مال و دولت پیسہ لے کر آئی ہیں، میں تو ان سے شادی نہیں کر سکتا، تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے خوف سے ڈرو اور یہاں سے چلا جا، یہ دولت یہ پیسہ اللہ سے ڈرنے والوں کا متاثر نہیں کر سکتا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر اس سے ملنے کے لیے آتا، مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کرتی، واپس بھیج دیتی۔ اور ایک رات اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں کہ اس کو اٹھا کر لے آئیں۔ اس کے آدمی اس عورت کے گھر کے پاس پہنچے تو نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو ان کو اٹھا کر پیر پھینک رہی تھی۔
اور گھر کے اندر داخل نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اور آقا یہ بات اپنے مالک کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے۔ اس کے گھر کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ اس آدمی کے دماغ میں ایک شیطانی چال چلی۔ اس نے وہاں کچھ امیر آدمی کو اپنے ساتھ ملایا اور کہنے لگا، اس بستی میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ میں نہیں، اگر تم لوگ چاہو تو اس کے ساتھ بھی حاصل کر سکتے ہو، پھر وہ جب ہمیں مل جائے گی تو ہم مل کر اس کو بانٹ لیں گے، یعنی کہ اس کے ساتھ بدکاری کر لیں گے۔ سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے مگر وہ عورت ان شیطان کو دروازے سے واپس بھیج دیتی۔ وہ سب مایوس ہو کر اس رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، وہ عورت کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آنے والی۔ اس آدمی نے کہا، میں اسے بدلہ ضرور لوں گا، ایسی کوئی بھی عورت نہیں جو مجھے انکار کر سکے، مگر اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ پوری بستی اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے، اس کو بہت زیادہ نیک سمجھتی ہے، ہم اس کو اس بستی میں طوائف ظاہر کریں گے، سب لوگ اس پر لعن طعن بھیجیں گے اور سب مرد اس کے دروازے پر جاتے ہیں، عجیب عجیب آوازیں نکالتے، تانے دیتے، اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے تھے، کبھی کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر پھینکتے۔ وہ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ تو میری مدد کر۔ ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے کہ انہوں نے اندر سے کتے کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ رئیس آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا، تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت ہماری باتوں میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے یہ بات پوری بستی میں مشہور کر دی۔ یہ ایک ایسا الزام تھا کہ اس بستی کے ہر مرد اور ہر عورت توبہ توبہ کرنے لگے۔ یہاں کے لوگ اور عورتیں کہنے لگی کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ یہ کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ اب وہ عورت اپنے نیک نامی عبادت گزاری اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی وجہ سے اس بستی میں مشہور تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ مگر اب وہی لوگ اس کو پتھر مارنے لگے، لعن طعن کرنے لگے۔ سجدے میں گر کر وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی کہ یا اللہ تو میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا رونا دیکھ کر بے زبان کتا بھی رونا شروع ہو گیا اور ایک نیک عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا تھا۔ وہ کمزور عورت کچھ نہیں پا رہی تھی، صرف اللہ کے حضور سجدے میں گری رہی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی، یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ تو مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگائے۔ یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر، میں بہت کمزور ہوں، اس سے زیادہ انسان کے لیے کیا تذلیل ہوگی کہ وہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ زناکاری کے لیے بدنام ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس بستی میں ایک اللہ والا بھی رہا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے تھے تمام لوگ بڑی ہی عزت و احترام سے مان لیتے۔ اب رئیس آدمی نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا، اس طوائف عورت کو یہاں سے نکالنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے قاضی کے پاس جانا ہوگا اور وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ وہ پورے محلے کو لے کر اللہ والے قاضی کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا، اس بستی میں فلاں عورت بہت ہی بدکار ہے، یہ یہاں تک کہ اس نے اپنی بدکاریوں میں ایک کتے کو بھی نہیں چھوڑا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس عورت کو لہو لہان کر کے اس بستی سے نکال دیا جائے، وہ ہے ہی ان پتھر کے قابل، آپ جلدی سے اس بستی سے اس کو نکال دیں۔ قاضی اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کی بات بڑے غور سے سنی اور تحمل سے سنی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا، جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اللہ والے کا شاگرد اس عورت کو بلا کر لانے گیا اور سیدھا اس عورت کے گھر گیا، جا کر کہنے لگا، آپ کو وقت کے قاضی بلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا، وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا، شاید کوئی فیصلہ کرنا ہے جس کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ عورت اس کے ہاتھ چل پڑی۔ ان کا شاگرد ان کو اس عورت کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلا گیا جس کے بارے میں کوئی بستی والا نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ والے کو پتہ چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے، وہ اندر گئے اور جا کر اس عورت سے کہنے لگے، اے عورت، کیا تو نے کتے کے ساتھ زناکاری کرتی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی
اور کہنے لگی آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقیناً وہ صحیح کریں گے۔ وہ اللہ والے باہر آئے اور وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تہمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے اس رئیس آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الزام لگایا تھا۔ اللہ والے نے اس آدمی سے پوچھنے لگے بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی ایک دم گھبرا گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس نے بھی بڑے سوچ کر جواب دیا اور کہنے لگا کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ کتا سفید کلر کا تھا۔ چوتھے کو بلایا، اس نے بھی یہی سوال پوچھا اور اس نے جواب دیا کہ کتا خاکی رنگ کا تھا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا۔ جب عورت اس کتے کے ساتھ دربار میں آئی سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب سب کی نظر اس کتے پر پڑی ہے، اس کتے کا رنگ نہ کالا تھا نہ لال تھا نہ سفید تھا نہ خاکی، بلکہ وہ تمام رنگوں کا بنا ہوا تھا۔ اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے، اس عورت پر بہتان نہ پاتے تو شاید جو آج تم کو سزا ملنے والی ہے وہ تمہیں نہ ملتی۔ وہ آدمی کہنے لگا ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ایک طوائف ہے، زناکار ہے، بدکاریاں کرتی ہے، اب اس کو سنسار کر دے۔ وہ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے اچھا تم سب نے اپنی سچی گواہی دے دی ہے اس عورت کے بارے میں، اگر ابھی ایک اور گواہی باقی ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا گواہی کون دے گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے جس کے ساتھ یہ عورت زنا کرتی تھی وہی۔ وہاں وہ رئیس آدمی یہ سن کر طنزیہ مسکرانے لگا آپ کے ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مذاق کرے ہیں، یہ کتا اس عورت کی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو پھر یہ کتا تو کیا، چرند پرند پہاڑ زمین ہر چیز گواہی دے سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ زبان دینے پہ آتا ہے جانور کیا بے جان چیز کو بھی زبان دے دیتا ہے۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس کتے سے کہا کہ تو ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے، آج ایک نیک عورت کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اس پر زناکاری کا الزام لگایا جا رہا ہے، اگر آج تو نے گواہی نہ دی ایک نیک عورت کو سنسار کر دیا جائے گا، اس لیے تو اللہ کے حکم سے بول۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا، اس نے کہا کہ یہ عورت ایک نیک عورت ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا ہے ان کو سنسار کرنا چاہیے۔ وہی اللہ والے نے فیصلہ سنا دیا، اگر کسی پاک نیک پاکیزہ عورت پر الزام لگایا جائے اور پھر مجبور کیا جائے اس لڑکی کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سنسار کر دیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ان چاروں کو سنسار کر دیا جائے، بستی کا ہر فرد ان کو پتھر مارے اور پھر ان کو الٹا لٹکا کر قتل کر دیا جائے۔ سب بستی والوں نے یہی فیصلہ مان لیا۔ اللہ والے کے ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ عورت یہ فیصلہ سن کر زاروں قطار رونے لگی کہ اللہ پاک نے کس طرح اس کی مدد کی۔ اس عورت کو دیکھ کر کتب رونے لگے۔ اب وہ چاروں آدمی رونے لگے کہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بہت زیادہ زیادتی کی اس عورت پر، ہم آج کے بعد ایسا کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ والے نے کہا اس دربار میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو سنسار کر دیا جائے۔ اب ان چاروں کو سنسار کر دیا گیا، پھر ان کو الٹا لٹکار کر قتل کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، کسی پر الزام یا تہمت لگانا اللہ کے ہاں ناقابل برداشت گناہ ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، ایسا جھوٹا الزام یا جھوٹی بات کہی جو حقیقت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قیامت کے دن دوزخ کی پیٹ میں ڈال دے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر لازمی کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ والسلام، ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔